الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اب تک ہمارے 2 مقابلے ہو چکے ہیں اور ان دونوں کے رزلٹس آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ آج مقابلہ ہے 2 بڑے ہی پیارے شعبہ جات، دعوت اسلامی کے وہ شعبہ جات جو مختلف زاویوں سے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج وہ شعبہ ہے جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، سنتوں کا پیغام پہنچا رہے ہیں، قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ میری مراد شعبہ تعلیم سے ہے، اور ساتھ ساتھ جو شعبہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دخیاری امت، یعنی ہماری دخیاری امت کے جو مسائل ہیں، جو روحانی علاج وغیرہ ہوتے ہیں، استخارے کے معاملات ہوتے ہیں، جی ہاں، شعبہ تعویذات عطاریہ، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور بلاتے ہیں ہمارے دونوں شعبہ جات کو۔ دونوں شعبہ جات کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئیں اور شعبہ تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، شعبہ تعلیم کے اسلام پہ بھی آ چکے ہیں، شعبہ تعویذات عطاریہ کے اسلام پہ بھی آ چکے ہیں۔ ان کا تعارف بھی لینا ہے ہم نے، لیکن ہمیں یہ مشورہ ملا تھا کہ اپنے سلسلے کے شروع میں کل کے سلسلے کا، یعنی پچھلے سلسلے کا چھوٹا سا ریکیپ چلا دیا کریں، چھوٹا سا ایک مدنی گلدستہ چلا دیا کریں، جس سے پتہ چل جائے کہ گزشتہ سلسلے کا کیا نتیجہ آیا تھا۔ تو ہم نے کل کے سلسلے کا مختصر سا ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کے سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 2 نمبر میرا خیال ہے باقی رہ گئے ہیں اور باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی۔ جی 3 یا 10؟ 3 نمبر۔ 3 نمبر بتائیے 3 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اوقات مکروہہ بیان کریں، وہ کون سے اوقات ہیں جو مکروہہ ہیں؟ اوقات مکروہہ 3 ہیں۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کا وقفہ، جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے جسے زہوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ زوال کا وقت بھی عام طور پر معروف ہے لیکن زوال الگ ہے، اور اسی طرح سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت۔ طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک، اور نصف النہار یعنی زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ آخری سوال ہے، نمبر ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، ڈائریکٹ وہی سوال آپ کو دکھا دیں گے۔ بتائیے وہ سوال کون سا ہے؟ 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز لوٹانا واجب ہے۔ یہ بھی آدھا جواب ہے۔ جان بوجھ کر واجب کا چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا ہے، اور پھر نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید 1 نمبر دیا جائے گا انہیں۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ یہ جواب پورا مانا جائے گا۔ جواب آپ کا پورا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ بڑا کلوز رہا مگر جامعۃ المدینہ والے کچھ آگے بڑھ گئے۔ آپ سے گزارش ہے سب قریب تشریف لے آئیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، آئیے، ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا، جامعۃ المدینہ والے کچھ نمبروں سے آگے بڑھ گئے، کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ آئی ٹی والے بھی انشاءاللہ پھر آگے آئیں گے، ان کو ایک موقع ملے گا۔ تو دکھائیے اسکور بورڈ کے کس طرح یہ مقابلہ کمپلیٹ ہوا۔ مقابلہ چلتے چلتے اب 6 نمبر کے فاصلے سے 50 نمبر حاصل کیے جامعۃ المدینہ نے، 44 نمبر حاصل کیے مجلس آئی ٹی نے۔ جامعۃ المدینہ والے یہ پہلی ٹیم بھی بن گئی کہ جس نے 50 پورے کیے ہیں۔ اب دیکھیں اگلے مقابلوں میں کون کہاں تک آگے جاتا ہے۔
जी, कल जामियतुल मदीना वाले क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और थोड़े ही फर्क से मजलिस आईटी वाले पीछे रह गए, लेकिन जो हमारे साथ पीछे रह रहे हैं उन्हें एक मौका फिर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो आगे बताएंगे, मगर आज तो बारी है शोबा तालीम वालों की और मजलिस तावीज़ात अत्तारिया वालों की। मुकाबला है इंशाअल्लाह। आइए इन इस्लामी भाइयों से तारुफ हासिल करते हैं। अपना अपना नाम बताइए। आबिद रज़ा अत्तारी। जी। मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी। बगदाद रज़ा अत्तारी। बगदाद रज़ा अत्तारी। जी। मोहम्मद गुलरेज़ अत्तारी। जी। मोहम्मद सैय्यूब अत्तारी। अबू सदीक मोहम्मद जाहिद अनवर अत्तारी। जी, तावीज़ात अत्तारिया और शोबा तालीम के इस्लामी भाई, दोनों अलग अलग शोबे, मुख्तलिफ शोबे, दावत इस्लामी के ये डिपार्टमेंट्स, ये शोबाजात कैसे काम करते हैं वो भी सिलसिले के दौरान आप देखेंगे। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री, उसका भी एक मदनी गुलदस्ता हमने आपके लिए तैयार किया है। मगर वक्त हुआ है आपको ये बताने का कि ये सिलसिला किन किन मरहलों से आगे बढ़ेगा, कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे। आइए देखते हैं आज का ये मुकाबला कौन कौन से सेगमेंट अपने अंदर लिए हुए है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, पहला मरहला होगा जवाब दीजिए सवाल का, उसके बाद बारी होगी शेर मुकम्मल कीजिए, फिर एक बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा और उस मदनी गुलदस्ते से सवालात किए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा ये अमल कौन सा है। चंद इशारे और इन इशारों में जल्दी पहुंचना होगा इन्हें। फिर बड़ा ही दिलचस्प सिलसिला फिकही पहेलियां और आखिरी सेगमेंट होगा सफर है मगर अकेले। कुछ सफर करना होगा अकेले और उसमें देखें मंजिल किसको मिलती है। पिछले दो सिलसिलों की ये रीत रही है, ये अंदाज रहा है कि सफर है मगर अकेले में मुकाबला फाइनल हुआ, मुकाबले का रिजल्ट पता चला, बल्कि मामला यहां से वहां चला गया। आज देखते हैं क्या होता है, कैसी तैयारी है। याद रहे कि पहले सेगमेंट में आपसे 10-10 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के जवाब में आपको 2 नंबर मिलेंगे। हमारे साथ माशाल्लाह मदनी इस्लामी भाई हैं, वो हमें कल के तासुरात बताएंगे। जी मोहसिन भाई, क्या तासुरात हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं हमारे नाजरीन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। बड़े लंबे तासुरात 2 सफ़ों पर मुश्तमिल मेरे पास हैं। मैं इंशाअल्लाह इसमें चंद आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। एक इस्लामी भाई लिखते हैं, सिलसिला ज़हनी आजमाइश के हवाले से मेरा नाकिस मशवरा है कि इस सिलसिले में मदनी कसौटी को भी शामिल किया जाए। अच्छा। एक इस्लामी भाई कहते हैं, दुबई से हैं, सिलसिला ज़हनी आजमाइश हम बड़े ही शौक से देखते हैं। मेरी टीम जामियातुल मदीना है, आपसे अर्ज है कि सिलसिला 1 घंटा पहले कर दें। एक इस्लामी भाई इटली से लिखते हैं, हम घर वाले सब मिलकर ये सिलसिला बड़ी शौक से देखते हैं। इसी तरह लाहौर से एक इस्लामी भाई कहते हैं, सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है। इसी तरह कराची के एक इस्लामी भाई फरमाते हैं, ज़हनी आजमाइश सिलसिला बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है। एक इस्लामी भाई ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते हैं ज़हनी आजमाइश सिलसिला हमारे दिलों की धड़कन है। और एक इस्लामी भाई कहते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है और बहुत सारे मदनी फूल हमें इसमें चुनने को मिलते हैं। इस्लामी भाइयों ने मशवरे भी दिए हैं कि आप इस सिलसिले में ये चीज़ें शामिल करें। माशाल्लाह, वो मशवरे ज़रूर मजलिस को दिए जाते हैं और हम इस पर मशवरा भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके दिलचस्प मशवरों को भी, हमारे सिलसिले को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए दिए गए मशवरों को भी हम सिलसिले में शामिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला शुरू करते हैं हमारा, जिसका आज पहला सेगमेंट है जवाब दीजिए सवाल का। जी, अब पहला सवाल होगा हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से। सवाल यह है, बताइए कि अल मदीनतुल इल्मिया के रिसाले हसद की रोशनी में बताएं कि वो 3 लोग कौन हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। जो माले हराम खाने वाला है, गीबत करने वाला है और मुसलमानों से हसद करने वाला है, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। हर शख्स चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, मगर जो माले हराम खाता हो, जो बकसरत गीबत करता हो, जो मुसलमानों से हसद रखता हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये इतने बुरे आमाल हैं, हमें इन आमाल से बचना चाहिए। अल्लाह ताला इन आमाल से हमें महफूज रखे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थोड़ी सी तकसीम भी कर लेते हैं। दाईं तरफ के इस्लामी भाई शोबा तालीम वालों के साथ हो जाएं, बाईं तरफ वाले तावीज़ात अत्तारिया वालों के साथ हो जाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन भी अपने घर में थोड़ी सी तकसीम कर लें। 4 हैं तो 2-2 एक तरफ हो जाएं, 2 हैं तो 2 एक तरफ हो जाएं। देखें कि क्या मुकाबला चलता है। कोशिश करें कि खुद भी सवालात के जवाब देते जाएं, तो इंशाअल्लाह आपके भी इल्म में इजाफा होगा। नहीं आता तो लिखते जाएं, इंशाअल्लाह सिलसिला खत्म होगा और एक जबरदस्त, यूं समझ लीजिए कि मदनी गुलदस्ता आपके पास तैयार हो जाएगा। सवाल है तावीज़ात अत्तारिया वालों से, कौन कौन सा वजीफा आज आप पढ़ के आए हैं?
یہ سوال نہیں ہے، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. آج تو بہت کچھ 10ویں گھما کے آئے ہوں گے آپ. اچھا ایسا نہیں ہے. چلے سوال پہلا، بتائیے کہ اس نے اپنی بہو کے ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ تو سسرال میں جھگڑ کر میکے آ بیٹھی ہے. ان باتوں میں کن رشتوں کو بیان کیا گیا ہے؟ نیز یہ باتیں کس چیز میں شمار ہوتی ہیں؟ ساس اور بیٹی کا رشتہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ عورتوں میں غیبتوں کی مثالیں ہیں. ساس بہو میں. یہ زبردست تیاری لگتی ہے. ساس اور بیٹی کے رشتے کا بیان کیا گیا اور یہ عورتوں میں ہونے والی غیبت کی مثالیں ہیں. اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو خدارا یہ جملے نہ کہا کریں، یہ غیبت شمار ہو جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے. بتائیے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے کس پارے کی کس سورت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پارہ بھی بتانا ہے، سورت بھی بتانی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 26 پارہ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ حالانکہ وہ ایسا نہیں چاہے گا. جواب ان کا درست ہے. چلیں جناب، سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے بعد تعویذات عطاریہ والوں سے. میں یہی بات بتاتا چلوں، کتنی مطلب جس کو کہنا دل ہلا دینے والی بات ہے کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت کرتے وقت انسان سوچے کہ کتنا برا فعل ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ غیبت سے محفوظ رکھے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حسد سے متعلق اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، دیکھو میرے رضا اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، مشورہ بھی جاری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے دل میں کبھی حسرت نہیں گزری. حسد نہیں گزرا. اچھا، تھوڑا سا جواب میں فرق ہے. جواب میں بیان کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں، انکساری بھی ہے اور پھر ایک زبردست بات بھی کی ہے. مجلس فیصلہ کرے گی کہ یہ جواب درست ہے یا کیا نمبر دینے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. کتنا پیارا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا صاف ستھرا دل ہمارے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے حسد کی جو یہ آفت ہے اس سے ہمارے دلوں کو بھی پاک فرمائے. جی مجلس کے اسلام بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی ان کو 1 نمبر دیا جائے گا. جی جناب، اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. یہ بتائیے جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا ہے؟ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا اگر علم دین کی توہین سے کی نیت سے ہے تو کفر ہے. اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں اس طرح کہنا کہ علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے یہ کفر ہے. یہاں وہ لوگ جو بے باکی کے ساتھ علماء کے بارے میں بولتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علماء کی ادب عطا فرمائے، علماء کی توہین سے محفوظ رکھے. جواب ان کا درست ہے. چلیں جواب تعویذات عطاریہ والوں کی باری ہے. 1 نمبر کچھ پیچھے رہ گئے ہیں مگر مقابلہ بہت باقی ہے. بتائیے کیا صدقہ و خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں؟ جی صدقہ اور خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. نبی پاک کا کوئی فرمان اس بارے میں؟ جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ صدقہ کیا کرو کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تکبر کو دور فرماتا ہے. میرے پاس حدیث پاک لکھی ہے صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جی مجلس کے اسلامی بھائی کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ جی بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں.
جی اس میں بھی ان کو 1 نمبر دیا جائے گا کیونکہ یہ نصاب انہیں پورا دیا گیا تھا، جو انہیں کوشش یہی کرنی ہے کہ وہی جواب دیا جائے۔ سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، یہ بتائیے کب غسل کرنا سنت ہے؟ جی مشورہ جاری ہے، انگلیوں پر حساب بھی کر رہے ہیں، نہیں کر لے جمعہ کے دن، عیدین کے دن یعنی میٹھی عید اور بقرہ عید میں احرام باندھتے وقت، اور 9 ذوالحجۃ الحرام، جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفات کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا، غسل کرنا سنت ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب، جمعے کے دن غسل کیا کریں تو سنت کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ غسل کرنے کا بھی ثواب پائیں گے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بتائیے نیت کرنا، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ کس چیز کے فرائض ہیں؟ تیمم کے، یہ تیمم کے فرائض ہیں۔ جی ہاں، جواب بالکل درست ہے۔ بڑا آسان کر کے بتایا، یہ پوچھنا چاہیے تھا تیمم کے فرائض کیا کیا ہیں، لیکن جناب سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا۔ امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں غیبت کے کتنے تفصیلی علاج بیان فرمائے ہیں؟ 10 تفصیلی علاج بیان فرمائے ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں غیبت کی تباہ کاریاں بھی موجود ہیں، غیبت کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں، مگر کمال ہے امیر اہل سنت کا، مرض بھی بتاتے ہیں، پھر اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ 10 تفصیلی علاج موجود ہیں، ضرور اس کتاب کو حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 5واں سوال ہے ہمارے تعویذات عطاریہ والوں سے، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ جواب بالکل درست ہے۔ دولت کی وجہ سے نماز ترک کرنے والا سوچے، اللہ نے دولت دی ہے، اب تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے، زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، مگر پرابلم یہ ہے کہ نعمتیں آتی جاتی ہیں، بندہ غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ رب نعمت عطا فرمائے، بندہ مزید عبادتیں کرنے والا بن جائے۔ بہرحال سوال جواب جاری ہیں، 5 سوال ہو چکے ہیں۔ باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ میں سے کون جواب دے گا؟ چلے جواب دیں گے، اور غلط جواب پر مدنی قافلے والے یہاں موجود ہوں گے، آپ کو سفر بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس کو سوال کا جواب آتا ہو وہی ہاتھ اٹھائے، غلط جواب دینے کی صورت میں انشاءاللہ ہماری قافلہ مجلس والے مدنی گرفتاری کر لیں گے۔ 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہوگا۔ کون سی کتاب آج دیں گے حضور؟ انشاءاللہ صحیح جواب دینے والے کو ملفوظات اعلیٰ حضرت تحفے میں دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بہترین کتاب ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت سے کیے گئے سوالات اور جوابات کو جمع کیا گیا واہ واہ واہ، اور اس میں علم کا بہت بہترین خزانہ، اعلیٰ حضرت کے تجربات اور آپ کے اسفار، یعنی آپ سفر میں جب جاتے تھے تو وہاں کس طرح معاملات کو سر انجام دیتے تھے، اس بارے میں بڑی بہترین معلومات ہے۔ یہ تو کمال کتاب ہے۔ اس کا کتنا ہدیہ ہے؟ اس کا ہدیہ ہے 120 روپے، 190 روپے، 190 روپے، یعنی یہ مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی حاصل کر بالکل سکتا خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری نیت کرنی چاہیے۔ یہ تو زبردست ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب ہے، ہماری ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، dawatIslami.net سے۔ اچھا، یہ آپ کتابیں روز بتاتے ہیں، اگر کوئی مکتبے تک نہ جا سکیں تو گھر پر فون کر کے بھی منگوا سکتے ہیں؟ جی، گھر پر فون کر کے آپ جو ہے اپنے گھر پر ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے بھی مکتبۃ المدینہ سے کتابیں منگوا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کم از کم 600 روپے کا آرڈر ہونا ضروری ہے، کہ 600 روپے تک کا آپ آرڈر دیں گے تو انشاءاللہ مکتبے والے آپ کے گھر تک کتابیں پہنچا دیں گے۔ اچھا، اس کی ڈیلیوری کے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے؟ ڈیلیوری کے کوئی چارج جو 600 روپے سے زیادہ کا آرڈر دیں گے تو ماشاءاللہ اس طرح کی کتابیں لیں، اور لوگ ایک دوسرے کو ویسے ہی مٹھائی کے ڈبے تحفے میں دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں تحفے میں دیتے ہیں، کیوں نہ اچھی اچھی کتابیں لیں اور لوگوں کو تحفے میں دے دیں۔ اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جناب، اب دیکھتے ہیں یہاں کون ملفوظات اعلیٰ حضرت تحفے میں لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جو کلام اللہ پڑھتے تو چلتا پانی رک جاتا اور پرندے ہوا میں رک جاتے؟ ماشاء اللہ، کیسی تلاوت ہوگی کہ جب وہ پڑھتے تو چلتا پانی رک جاتا اور پرندے ہوا میں رک جاتے۔ ویری انٹرسٹنگ کوسچن۔ غلط جواب دینے پر 3 دن قافلے میں سفر کی نیت بھی ہوگی۔ سوچ کے جواب دیجیے گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام۔ محسن بھائی شاید جانتے نہیں ہیں، یہ پچھلے سیزن 3 ذہنی آزمائش کے فائنل کے ونر ہیں، تو ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور
جواب انہوں نے درست دے دیا ہے, کتاب کا تحفہ لے لیا ہے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی مزید ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے پاس ہم آئیں گے. سوال ہے ہمارے اب شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب سلیم یعنی اچھی باتوں کا اثر قبول کرنے والے دل کے بارے میں کس طرح دعا فرمایا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جواب بالکل درست ہے. بڑی پیاری دعا ہے اور ہم سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. باری ہے تعویذات عطاریہ والوں کی. بتائیے پہلا اور دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے کس طرح روشن ہوں گے؟ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسرا جو جائے گا گروہ جنت میں ان کے چہرے چمکتے ستاروں کی مانند ہوں گے. ہائے ہائے کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے ان کے چہرے نہایت روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں چمکتا ہوا چہرہ بھی عطا فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. بتائیے چھری چاقو وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی ناظرین، چھری اور چاقو اگر ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کرنا ہے؟ آپ بھی کبھی گوشت کاٹتے ہوں گے، جانور کاٹتے ہوں گے، ناپاک ہو جاتا ہوگا کسی وجہ سے، کیا کہتے ہیں؟ چھری اور چاقو وغیرہ پر اگر زنگ نہ لگا ہوا ہو یا ان پہ نقش و نگار نہ کیا ہو تو ان کو اچھی طریقے سے پوجھ لینے سے یہ پاک ہو جائیں گے. اچھی طرح اگر اسے پوچھ لیا جائے، اگر زنگ نہ لگا ہو، نقش و نگار نہ ہو تو وہ پاک ہو جائیں گے. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، لیکن لوہے کی وہ چھری اور چاقو ہو تو اس کے لیے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. اگلی آگے چلتے ہیں، مزید اس کی تفصیلات. آپ کپڑے پاک کرنا کا طریقہ اگر آپ اس رسالے کو پڑھیں گے تو بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. بتائیے وضو کرنا کب فرض ہے؟ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب وضو کرنا فرض ہے؟ وضو کرنا یہ اس وقت فرض ہے کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے وضو کرنا یہ فرض ہے. اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. نماز اور قرآن پاک کا تو آپ نے کہہ دیا، سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ بھی ہے. کیا فرماتی ہے ہماری مجلس؟ ایک نمبر انہیں دیا جائے گا. تعویذات والوں کو کچھ تھوڑی سی مزید تیاری کی حاجت. اگلا سوال بتائیے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا اس کے بارے میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا گویا اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا. جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، گویا وہ رب سے برا گمان رکھتے ہیں. ہمیں ہمیشہ لوگوں کے لیے پازیٹو سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. چلیں باری ہے ہمارے تعویذات عطاریہ والوں کی. بتائیے روزانہ 70 بار معاف کرو، اس سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیے. ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دن میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف فرمائیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر دوبارہ جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خاموشی اختیار فرمائی. جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. اللہ اللہ اللہ، کیا پیارا درس ہے کہ اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں. تو کیا فرمایا؟ دن میں روزانہ 70 بار. اور یہاں تھوڑی سی وہ غلطی کر دے
تو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو معاف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. بڑی پیاری روایت ہے, معاف کرو, وہ زمین والوں کو پر رحم کرو, آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا. ہمیں مسلمانوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. چلیں اب سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے. مباح کئی بار سنتے رہتے ہیں, ذرا مباح کی تعریف تو بتائیے. جس کا کرنا یا نہ کرنا یکساں ہو. مباح جس کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو. جواب بالکل درست ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ عنایت فرمایا ہے, اور شاید یہ نسخہ آج ہمارے پورے معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بھائی بھائی کیسے بن سکتے ہیں. جی تینوں بھائی بن کر مشورہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں مشورے کا جواب کیا آتا ہے. وقت جا رہا ہے اور وقت ختم ہو گیا. اب جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغض, حسد اور چغلی یہ وہ عیوب ہیں جو محبت کو توڑتے ہیں. اسلام محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے, لہٰذا ان عیوب کو چھوڑو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. وقت بالکل آخری پہ تھا, آپ نے جواب شروع کیا, میں پھر بھی مان لیتا ہوں, لیکن جواب دینے میں آپ نے ایک چیز میں پھر غلطی کر لی ہے. بڑی پیاری بات ہے, مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں بدگمانی, حسد اور بغض وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے, اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے. لہٰذا یہ عیوب چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, بڑا پیارا فارمولہ ہے. آج لوگ اعلان تو کرتے ہیں بھائی بھائی بن جاؤ, بھائی چارے کو پھیلاؤ, بغض چھوڑ دیں, حسد چھوڑ دیں, بدگمانی چھوڑ دیں, انشاءاللہ محبتیں فروغ پائیں گی. آپ نے بدگمانی کی جگہ چغلی کہہ دیا, آپ کو اس میں بھی ایک ہی نمبر دیا جائے گا. آخری سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے, جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اللہ واحدی حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ہائے ہائے ہائے, جب سب ختم ہو جائے گا فقط رب عز و جل کی ذات ہوگی, پھر ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا, گویا خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار, صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. سب کچھ مٹ جانا ہے مگر وہ ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. بتائیے جادو کسے کہتے ہیں؟ ارے تعویذات والوں سے یہ تو زبردست سوال ہو گیا. مشورہ وقت کے اندر کر لیجئے گا, گھڑی روکنا میرے بس میں نہیں. شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے خلاف عادت کام کرنا جادو کہلاتا ہے. کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں ایک اور سوال کرتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. جی محسن بھائی, اب کون سی کتاب پیش کریں گے؟ اب ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ ہم جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول پیش کریں گے. ارے بڑی زبردست کتاب ہے. یہ مہلکات کے بارے میں کتاب ہے, اور مہلکات یعنی باطنی گناہوں اور ظاہری گناہوں کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اس میں کثیر ایسے علوم بیان کیے گئے ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے. امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں ان علوم کے سیکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. ہر اسلامی بھائی کو لینی چاہیے. اب جو جواب دے گا انشاءاللہ اسے تو مل جائے گی, باقی خرید لیں. کیا ہدیہ ہے اس کا؟ اس کا ہدیہ ہے 300 روپے. چلیں تو 300 روپے کی ایک کتاب بتائیے, 180 والی پہلے بتائی, تو 600 روپے کا آج لگتا ہے آپ پیکج بتا دیں گے اور یہ کال کر کے منگوا لیں گے گھر پہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب سوال کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں سے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟
حضرت آدم علیہ نبینا والسلام کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ چلیں ہاتھ اٹھا ہے. 3 دن قافلے میں جاتے ہیں یا صرف تحفہ لیتے ایک ہیں؟ اسلامی بھائی ہیں. ہاں چلیں دیکھتے ہیں جواب درست ہے کہ نہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شیخ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز آپ نے آخری قافلے میں کب سفر کیا تھا؟ میں کہا جی آخری قافلے میں ابھی 3 دن پیچھے گیا. تو مبارک ہو آپ کو دوبارہ سفر کا موقع مل گیا ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. چلیں اگلے کو اسلامی بھائی جو جواب دے دیں. ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں. ہاں یہ قافلے میں جانا, قافلہ مجلس ایکٹیو ہے نا بھائی, ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. جی اور کوئی اسلامی بھائی سوچ کر جواب دے دیں. حضرت آدم علیہ نبینا والسلام کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ یہ کہہ رہے ہیں سوال بدل دیں. سوال بدل دے, اشارہ دے دیتا ہوں. اشارہ دے دیں. یہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ایسی مخلوق نے ادا کی جو بہت بڑی تعداد میں ہے. لگتا ہے دوسرا قافلے کا کوئی شریک مل جائے گا. جی آپ فرشتوں نے. آپ کی نماز جنازہ ملائکہ یعنی فرشتوں نے ادا کی. جواب درست ہے. چلیں جناب ان کو بھی تحفہ دے دیجئے. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ ختم ہونے کے بعد اسکور بورڈ کیا کہتا ہے. جواب دیجئے سوال کا. شعبہ تعلیم اور ہمارے تعویذات عطاریہ والوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہو رہا ہے. 16 نمبر ہیں تعویذات عطاریہ والوں کے, 20 نمبر ہیں ہمارے شعبہ تعلیم والوں کے. ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ جا رہا ہے. تعویذات عطاریہ والے کچھ نمبروں میں تھوڑا سا پیچھے رہے مگر گھبرائیے نہیں, یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اب ہم شروع کریں گے. شعر مکمل کیجئے. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں اشعار پوچھے جائیں گے. اس میں کوئی ایک شعر کی آپ کو لائن پوچھی جائے گی. مصرع پہلے بھی پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. چلتے ہیں, شعر مکمل کیجئے. جی پہلا سوال کریں گے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے یہ شعر مکمل کرنا ہے آپ نے. آہ طغیانیاں گناہوں کی. آہ طغیانیاں گناہوں کی, پار نैاں میری لگا یا رب. پار نیا میری لگا یا رب. جواب بالکل درست ہے. اتنا خوبصورت انداز ہے کہ طغیانیاں یعنی طوفان ہے گناہوں کا, اور کیسے اس گناہوں کے طوفان کو میں پار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے کس پیارے انداز میں دعا ہو رہی ہے کہ پار نیا میری لگا یا رب. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیا کو, ہماری اس کشتی کو, زندگی کے اس سفینے کو گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور جنت کی طرف ہمارا سفر ہو جائے. سوال ہے ہمارے تعویذات عطاریہ والوں سے. نہیں جاتی گناہوں کی شہا, عادت نہیں جاتی. تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. سیکنڈز باقی ہیں, آپ چاہیں تو درست کر لیجئے. اور اب سیکنڈز بھی ختم ہو گئے ہیں. کرم مولا پسے مردن نہ جانے میرا کیا ہوگا. غلطی ہو گئی ہے تعویذات عطاریہ والوں سے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر. اس شعر کو مکمل کیجئے. کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر. گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی. گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین طیبین میں روز و شب گزارنا سب کو نصیب فرمائے. تو ٹھہر جا ذرا روح مستر, آنے والا ہے میٹھا مدینہ. تو ٹھہر جا ذرا روح مستر, آنے والا ہے میٹھا مدینہ. کچھ اشعار میں تیاری کمزور نظر آ رہی ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں اور وقت ختم ہوا. کوئی ہے جو یہاں یہ شعر پورا کر دے؟ غلط جواب دینے کی صورت میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیں. جناب صحیح جواب دینے کی صورت میں کیا دیں گے آپ تحفہ؟
پھر ان کو آسان نیکیاں انشاءاللہ ارے واہ، آسان نیکیاں کمانے کا طریقہ بتا دیں گے. چلیں بھائی. خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. آپ کا جواب تو غلط ہو گیا ہے، لیکن اب آپ جلدی کریں اور قافلے میں سفر کر لیں. ٹھیک ہے. جب کہ آئے نظر سبز گنبد، تن سے ہو جانا اس دم روانہ. بڑا پیارا شعر ہے. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو موت عطا فرمائے. چلے باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں، ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں، تیرے دم سے ہوں مالا مال آقا. تیرے دم سے ہوں مالا مال آقا. جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری لگتی ہے اشعار کی. بتائیے، جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں. بڑے پیارے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں. تم نے معافی کا عام اعلان کیا. عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا. جواب غلط ہو گیا ہے. جی جناب، باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو. پہلا مصرع مکمل کیجیے. نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو. امام اہل سنت کے کلام کا بڑا ہی پیارا شعر. جب سے دیکھی ہے بہار مدینہ. سیکنڈز باقی ہیں، جلدی جلدی صحیح کر لیجئے. نظر میں جب سمائی ہے بہار مدینہ. جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار. نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو. مفہوم تو پورا کیا ہے، الفاظ پورے نہیں کیے. کیا ایک نمبر دیا جائے گا؟ مجلس فیصلہ کرے. شعر کا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، شعر مفہومی نہیں ہوتا. ٹھیک جناب، آپ کو نمبر نہیں دے سکیں گے. اب چلتے ہیں آپ کے پاس. آسیوں تھام لو دامن ان کا. وہ نہیں ہے ہاتھ جھٹکنے والے. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. جواب درست ہے. کچھ آکسیجن ملی ہوگی تعویذات عطاریہ والوں کو. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. ہائے ہائے ہائے. اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے. ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے. جواب بالکل درست ہے. بڑا خوبصورت سے شعر ہے. آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں. آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریا آئے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں. لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے. یہ کلام بڑا ہی شاندار کلام امام اہل سنت کا ہے. قیامت کا نقشہ ہے. غم زدہ امتی جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں. کتنا پیارا دلاسا دے رہے ہیں. آنکھ کھولو غم زدوں دیکھو وہ گریاں آئے ہیں. میرے آقا آنسو بہاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ آنسو کیا کام کریں گے؟ نقش لوہے دل سے، یعنی جو دل کی تختی ہے اس سے نقش غم مٹ جائیں گے. میرے آقا کے مبارک آنسوؤں کے صدقے خوشیوں کا دور آ جائے گا. شفاعت کی خیرات ملے گی اور ہم ان کے پیچھے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. بڑا پیارا شعر. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے اسکور بورڈ کی طرف جائیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی شعر سنتے ہیں. سنائیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں دیکھیں کیسا سناتے ہیں آپ. اب تک تو تھوڑا سا معاملہ آپ کا بھی کمزور رہا ہے. کون سا شعر سن لیں ان سے؟ مضبوط شعر سن لیں تاکہ معاملہ کچھ مضبوط ہو جائے. اچھا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اس کا اگلا مصرع سنائیے. اس طرف سے. جی جی جی. چلیں آپ ٹوپی والے اسلامی بھائی.
یہ اگر امام شریف کی بھی آج کوئی نیت کر لے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. ساتھ میں نیت کا اظہار بھی کر دیجیے انشاءاللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ امام ابھی سجائیں گے. کتاب کون سی دے رہے ہیں ان کو تحفے میں؟ ان کو آسان نیکیاں انشاءاللہ. آسان نیکیاں کتاب. سبحان اللہ. اس میں گویا آسان نیکیاں کرنے کا طریقہ لکھا ہوگا نا؟ جی بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں آپ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور جو یہاں ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو شرکت کرتے ہیں، اگر آپ کسی شعر کو آپ کو آتا ہے اور آپ طرز میں سنا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سنانے کی اجازت ہے. چلیں اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. پہلے ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 18 نمبر ہیں تعویذات عطاریہ کے اور 28 نمبر. بہت لمبا فرق ہوتا جا رہا ہے شعبہ تعلیم کے، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. اب دیکھیں گے مدنی گلدستہ جس کو بڑے توجہ سے دیکھنا ہے، اور اس میں سے آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے اور آپ نے اس مدنی گلدستے میں سے دیکھ کر جوابات دینے ہیں. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. مدنی گلدستہ دیکھیے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ. تعریف تو ذرا کس کو اچھی نہیں لگتی. اپنی تعریف کے لیے تو آدمی بالکل سیٹ ہو کے سنتا ہے کہ کیا بولا جی ذرا یار اونچی آواز سے، تو یعنی اطمینان سے سنتا ہے. اور یا تو اس لیے اونچی آواز کرواتا ہے کہ 2-3 اور بیٹھے ہیں نا موجود ہیں وہ بھی سن لیں اچھی طرح کہ ماں فضولت کی تعریف ہو رہی ہے. حب جہاں کی مصیبت جو ہے نا بڑے بڑوں کو اس نے غارت کر دیا، لیکن بس ہم کو احساس نہیں. حب جہاں مانے شہرت اور عزت کی تڑپ، خواہش کہ میری واہ واہ ہو. بچہ بھی مہندی لگائیں گے دکھائیں گے، چوڑیاں پہنے گے تو دکھائیں گے بچیاں، اچھے کپڑے تو واہ واہ کپڑے دکھائیں گے، واہ 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 کپڑے اپنے کو دکھائیں گے، یوں کریں گے. وہ بالکل ایسے اسٹائل کریں گے کہ اپنے دیکھیں اس کو. یہ حب جہاں کا کرشمہ ہے، لیکن چونکہ یہ مرفوع القلم ہے ہمیں درس دیتے کہ یہ ہم بھلے حب جہاں کے مریض تم کو نظر آتے ہیں تو مت بننا مارے جاؤ گے، ہم بچے ہو کے چھوٹ جائیں گے. جیسے میری تعریف بہت کرتے ہیں لوگ، بہت عزت کرتے ہیں، 10 بوستیاں، یہ ریاکاریوں کے حملے سے میں تو چاروں طرف سے نشانہ بناؤں. یقین مانے کہ دشمنوں کی گنیں تو کم تکی ہوئی ہیں، ریاکاریوں کی گنیں جو ہے نا یا توپیں یا بڑے بڑے بم یہ بالکل مجھ پر برس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس وہ ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لے ہم سب کو. اللہ کے لیے کاش ہو. یہ علم ہے سارا، اور خدا کی قسم یہ نفلی عبادتوں سے کئی گنا افضل ترین علم ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ ملتا ہے تصوف کی کتابوں میں. اس لیے میں آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ یار پڑھو، احیاء العلوم پڑھو، کیمیا سعادت پڑھو، منہاج العابدین پڑھو، قوت القلوب پڑھو، تصوف کی کتابیں پڑھو، تو آپ انسان بنو گے. یار خالی ظاہری سجانا یہ کام کیسے آئے گا جب تک باطن اس میں سجاوٹ نہیں کرو گے. وہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ ریاکاری کیسے ہوتی ہے، حب جا کیسے ہوتی ہے، دکھاوا کیا ہوتا ہے، سمعہ یعنی سنانے والے عمل کیا ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں، سنتی نہیں. حالانکہ یہ باتیں سیکھنا فرض ہے، فرض. کوئی بھی تعریف کرے گا تو اچھا تو لگے گا، اچھا نہ لگنے پر کیسے قدرت حاصل کی جائے؟ اچھا لگ گیا ٹھیک ہے، آدمی اس میں اختیار نہیں ہے، یہ جگہ ابتلا نہیں کہا اس کو، جبکہ ایک خواہش ہو اس کی کہ لوگ تعریف کریں. یہ ہے اصل جا. بزرگوں نے لکھا کہ آدمی مخلص اس وقت ہوتا ہے کہ جب مدح و ذم اس کے لیے یکساں ہو جائے، نہ تعریف پر اس کو مزہ آئے نہ کوئی مذمت کرے تو صدمہ ہو. اب یہ کیفیات، ہم کو تعریف کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، کوئی مذمت کرتا ہے تو صدمہ پہنچتا ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ جبکہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو بھی چھپائے. تو اب یہ کہ بولے کہ اب مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں گے تو یہ باجماعت نماز پڑھنا نیکی ہے، چھپاؤ اس کو بھائی. یہ مراد نہیں ہے نیکیاں چھپانے سے، وہ تو پڑھنی ہوگی، باجماعت ہی پڑھنی ہوگی. نفلی عبادتیں کہ جن کا چھپانا ممکن ہوتا ہے مگر ہم نہیں چھپاتے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی عبادتیں کہ جو تنہائی میں اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے تو وہ علانیہ کی صحیح ہے، لیکن اس پر ظاہر ہے کہ ریا میں نہ پڑے، ریا سے اپنے آپ کو بچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی زبردست مدنی گلدستہ، بہت سارے ہمارے لیے اصلاح کے مدنی پھول لیے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ نے بھی بڑے غور سے دیکھا ہوگا. پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے شعبہ تعلیم والوں سے. 3 نمبر کا یہ سوال ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حب جاہ کے کتنے معنی بیان فرمائے؟ حب جاہ کے کتنے معنی آپ نے بیان فرمائے؟
حب جا کے مختلف معنی بیان فرمائے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ تعریف کرنا اور اس کے علاوہ اپنے آپ میں خوشی محسوس کرنا۔ میرا خیال ہے دونوں ہی آپ نے غلط بتایا۔ باپا نے فرمایا شہرت اور عزت کی طرف اور خواہش کہ میری واہ واہ ہو، اپنی تعریف کرنا نہیں بلکہ یہ خواہش ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، یہ حب جا کی آپ نے تعریف اور معنی بیان فرمائے۔ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے، لیکن واقعی یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ میری واہ واہ ہو، بلکہ تڑپ ہو کہ میری جو ہے وہ شہرت اور عزت ہو۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب باری ہے تعویذات عطاریہ والوں کی۔ بچے گویا کے بڑوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ بچے گویا بڑوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بچے ہیں، بچے کہہ کے چھوٹ جائیں گے، مرفوع قلم ہے، مگر آپ اس طرح نہیں کرنا، یعنی بڑے اس طرح نہیں کریں۔ تم مت بننا اس طرح، تم مارے جاؤ گے، ہم بچے ہو کر چھوٹ جائیں گے۔ جواب درست ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں، کچھ قریب آئے ہیں۔ باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی۔ بتائیے امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں کن کن کتابوں کا تذکرہ فرمایا تھا؟ احیاء العلوم، کیمیائی سعادت، منہاج العابدین، قوت القلوب۔ جی بالکل جواب درست ہے۔ جی بتائیے آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ دونوں تعریفیں سنائیے۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو خوش نہ ہو، اور مذمت بیان کی جائے تو برا نہ مانے، اور دوسری تعریف کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ مدح و ذم، یعنی اس کی مدح اور اس کی مذمت اس کے لیے یکساں ہو، اور اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عادت نصیب فرمائے۔ جواب بالکل درست ہے جناب۔ اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی۔ کس کس نے غور سے دیکھا تھا؟ اچھا، یہ مدنی مذاکرہ کہاں ہو رہا تھا؟ ذرا زور سے بتائیں، کون بتائے گا کتنے اسلائی پہ سن رہے تھے؟ آپ نے غور سے دیکھا تھا، اسلائی پہ نہیں گنے آپ نے؟ چلیں یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے کن چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ جی کتاب کون سی دیں گے؟ ریاکاری، اللہ، یہ چلیں بھی باطنی ایک گناہ ہے۔ اشارہ دے دیتا ہوں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ چلیں اب تو اور آسان ہو گیا۔ چلیں ایک آپ ماشاءاللہ اٹھا رہے ہیں ہاتھ، چلیں جی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں تھوڑے۔ امیر اہل سنت دامت القاتم والے نے فرمایا کہ حب جا، ریا، شماتت کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ ان سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے۔ 2 صحیح بتائے ہیں، 1 غلط بتایا ہے، اور کوئی اس کو کریکٹ کرنا چاہیں۔ 3 باتیں تھیں جو امیر اہل سنت اس مدنی گلدستے میں فرمائیں۔ جی صرف ایک اسلام پہ جی چلیں، اپنا نام آپ خود ہی لکھ لیں، آپ شاید قافلہ مجلس میں ہی ہیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب جا، شماتت، ریا اور وہ اپنی یعنی وہ سموع، اس طرح کا نام تھا۔ ریاکاری، حب جا، سمعہ یعنی سنانے والے عمل۔ اس میں امیر علیہ سنت نے شماتت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، شکرانے میں آپ بھی قافلے میں سفر کر لیجئے، تحفہ دے دینے بھائی انشاءاللہ آئندہ یہ اسی ہفتے کو۔ ماشاءاللہ، یہ وہی بات، تاریخ بھی دے دی بھائی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ مدنی گلدستہ کے بعد کہاں تک پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 23 نمبر ہیں تعویذات عطاریہ والوں کے، شعبہ تعلیم کے 30 نمبر ہیں، فرق کچھ کم ہوا ہے، اب 7 نمبر کا فرق رہ گیا ہے۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے یہ عمل کون سا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
یہ عمل کون سا ہے؟ اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 5 نمبر، دوسرے اشارہ لیں گے اس کی صورت میں جواب دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے. اگر تیسرا اشارہ طلب کریں گے ہم خوشی خوشی دے دیں گے، 1 نمبر آپ سے مزید دے لیں گے، 3 نمبر ملیں گے، اور چوتھے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 1 نمبر ملے گا. پہلی باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی، آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے. جی جناب، شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کو پہلا اشارہ دیجیے. یہ عمل سنت ہے. چلیں جناب، دوسرا اشارہ بھی دے دیں. اس عمل کو پھیلانے کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے. جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر مل جائیں گے، غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چاہیں تو اشارہ لے لیں، چاہیں تو جواب دے دیں. تیسرا اشارہ لیں گے، رسک نہیں لیں گے. اگلا اشارہ دیجئے. اس عمل کی ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام کرنا یہ کہتے ہیں، مگر جواب کیا ہے؟ چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں. ایک روایت کے مطابق اس میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. سلام کرنا ایک اتنی زبردست سنت ہے کہ اس کو پھیلانے کی ترغیب احادیث میں ملتی ہے، اور پہل کرنے والے کو 90 رحمتیں. تو خوب سلام کیجئے. تکبر سے بری ہونے کا بھی یہ نسخہ ہے. تو 3 نمبر حاصل کر لیے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے. باری ہے ہمارے تعویذات عطاریہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے. چلے جناب، پہلا اشارہ دیجئے تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائیوں کو. گناہ کبیرہ ہے یہ عمل، گناہ کبیرہ ہے. جی دوسرا اشارہ بھی دے دیں جناب. اس عمل کے کرنے والے کو حدیث میں بدترین شخص قرار دیا گیا ہے. بدترین شخص ہے جو یہ عمل کرتا ہے. چاہے صحیح جواب دیں گے تو 4 نمبر لے لیں گے، غلطی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. تیسرا اشارہ یہ بھی لیں گے جناب. دیجئے تیسرا اشارہ. اس عمل کے سبب شیطان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا. شیطان نے وہ کون سا عمل کیا کہ اس کا ایمان چلا گیا؟ تکبر. انہوں نے کہا تکبر. دکھائیے چوتھا اشارہ. ہمارا چوتھا اشارہ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آیا جس کے دل میں رائی برابر بھی یہ مرض ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. جی ہاں، جواب تکبر ہے. جواب بالکل درست ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. پھر چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف. فاصلہ کم نہیں ہو رہا مگر مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جناب دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائیوں نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں. 26ویں کی نسبت تو بہرحال انہوں نے پالی ہے. شعبہ تعلیم والے اسی طرح 7 نمبر سے آگے ہیں. 2 سیگمنٹ باقی ہیں، فقہی پہیلیاں اور سفر مگر اکیلے. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کلام سننے کا، نعت شریف سننے کا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کچھ کالز بھی شامل کریں گے. یہ بھی دکھانا ہے آپ کو کہ شعبہ تعلیم اور ہماری تعویذات عطاریہ کے اسلام میں کس طرح کام کرتے ہیں. آگے آ جائیے، تشریف رکھیں. ناتخواں اسلام میں میرے ساتھ آ جائیں. یہاں ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تیرے ٹکڑوں
ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں، خاک در حضور سے ہے کیمیاء کی عرض، خاک در حضور سے ہے کیمیاء کی عرض، سن لو خدا کے واسطے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر ولا کی عرض، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے دامن بھرے کے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھرے کے دولت فضل خدا سے ہم خالی
گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا کتنا پیارا کلام، کیا پیارا انداز ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض کا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض. الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض. اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے صدقے ہم سب کی الجھنیں، ہم سب کی پریشانیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دور فرمائے. وقت ہوا ہے ہم آپ کو پیکیجز مدنی گلدستے دکھائیں گے کہ جس میں ہماری شعبہ تعلیم، یہ مجلس اور پھر خاص طور پہ تعویذات عطاریہ، یہ بڑا پیارا شعبہ جو دکھیاری امت کے لیے ایک سکون کا، راحت کا، دلاسے کا سامان کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے انشاءاللہ مدنی گلدستے آپ دیکھیے. اتنی دیر میں ہم بھی چائے پی لیتے ہیں. مجھے اس طرح کی کالز بھی پچھلے سلسلوں میں آتی رہی کہ کوئی ایسا بریک لیا کریں، ہمیں پانی پینا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، چائے بھی نہیں پی سکتے، سلسلہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کچھ دیر کے لیے ہم بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہم بھی چائے پی لیتے ہیں. غور سے مدنی گلدستے بھی دیکھیے، طبعی حاجات سے بھی فارغ ہو جائیں، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ اگر اسلامی تعلیمات کی عملی تعبیر دیکھنا چاہیں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کیا دعوت اسلامی نے. دعوت اسلامی اس وقت 92 سے زائد شعبوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. انہی شعبہ جات میں ایک اہم ترین شعبہ تعلیم بھی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس اہم ترین شعبے کی طرف بھی توجہ فرمائی اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں سے وابستہ مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اس شعبہ تعلیم کو قائم کیا گیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، طلباء ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل میں قوم کی بھاگ دوڑ یہی سنبھالتے ہیں. اگر ان کی تربیت شریعت و سنت کے مطابق کر دی جائے تو سارا معاشرہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ بن جائے. دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کا مقصد تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد میں فکر آخرت کی سوچ پیدا کرنا اور یہ ذہن دینا ہے کہ دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بدرجہ اعلیٰ علم دین جس کا اپنے موجودہ حالات کے مطابق حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ حصول کے لیے بھی کوششیں کرے. الحمدللہ عز وجل مجلس شعبہ تعلیم کے تحت ملک بھر میں تقریباً تمام بڑے اداروں، یونیورسٹیز، کالج میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں. مجلس شعبہ تعلیم کی کوششوں سے طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں سے وابستہ دیگر عملہ، اسلامی بھائی مدنی انعامات پر عمل، مدنی قافلوں میں سفر اور دیگر مدنی کاموں کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف عمل ہیں. الحمدللہ عز وجل مجلس شعبہ تعلیم کے تحت اداروں میں موقع بموقع سنتوں بھرے اجتماعات بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً طلباء کے لیے مختلف کورسز کی ترکیب بھی مجلس کے تحت بنائی جاتی ہے. طلباء مدنی قافلوں میں سفر اور ان کورسز میں شرکت کر کے خود کو علم دین سے آراستہ کرتے ہیں. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت دکھیارے مسلمانوں کا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدہ ذلہ العالی کے اجازت دیے گئے تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے. نیز استخارہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے. روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفید ہوتے ہیں. الحمدللہ عز وجل اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ
लाखों तावीज़ात, ताज़ियत, इयादत और तसल्ली नामे भेजे जा चुके हैं। हयात इंसानी खुशियों और तरह तरह की अजियत, मसाइब आलाम, रंजो अलम और मुख्तलिफ बीमारियों से भरी पड़ी है। अपने इन मसाइल के हल के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ दर बदर भटकते रहते हैं। किसी के यहाँ औलाद नहीं, कोई अपनी औलाद की नाफरमानियों से तंग है, तो कई अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल की तगोदों में मसरूफ़। किसी के घर में आसिब का डेरा, तो किसी के घर में नाचाकियों का बसेरा। किसी का कारोबार ख़त्म हो गया है, तो किसी का कारोबार सिरे से चलकर ही नहीं देता। कोई कर्जे के बोझ तले दबता चला जा रहा है, तो किसी की रकम की वापसी का कोई रास्ता नहीं। मसाइब, बीमारी, रंजो अलम अपनी जगह, लेकिन हमें इस बात को हमेशा जहन नशीन रखना चाहिए कि अगर मसाइल और परेशानियां इस दुनिया का हिस्सा हैं, तो इनमें तखफीफ और नजात का ज़रिया भी इसी दुनिया में मौजूद है। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के बानी, इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की मदनी सोच ने दावत इस्लामी के 92 से ज़ायद शोबाजात में एक ऐसे शोबे का क़याम फरमाया जो बनाम मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया फ़ी सबीलिल्लाह मसाइब व आलाम, मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों में घिरी उम्मत की गमख्वारी कर रहा है, और जिसका हुसूल फ़कत रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल है। कि माहाना 2.5 लाख मरीज़ और उनके नुमाइंदों में 5 लाख से ज़ायद, जबकि सालाना 30 लाख दुखियारों में 60 लाख से ज़ायद तावीज़ातों और आदे अतारिया फ़ी सबीलिल्लाह पेश किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़ारों लाखों इस्लामी भाइयों की माहाना और कैलकुलेट करें तो सालाना न जाने कितनी तादाद बन जाती है। फ़ी सबीलिल्लाह, फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विस है। अल्लाह ताला इस मजलिस को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। न जाने कितनों की ये दुआएं लेते होंगे। बहरहाल ये है दावत इस्लामी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, शोबाजात में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। आपकी कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करनी है, आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय साहब, रिजवान रशीद अत्तारी लंदन से अर्ज कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला इस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के हम देख रहे हैं। हमारा लंदन का जो एक्सेल लंदन का इज्तिमा हो रहा है अज़ीम शान 30 नवंबर को शाम 5 बजे, जिसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजी इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान फरमाएंगे। तो उसकी दावत के सिलसिले में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ आए थे हम, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दावत का सिलसिला हुआ है, और अब यहाँ पे आपका सिलसिला देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इंफॉर्मेटिव सिलसिला है, और इसी तवज्जो से हम ये आपको भी दावत देते हैं कि आप भी एक्सेल लंदन में हमें नवाज दें, करम फरमा दें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इज्तिमा को भी मज़ीद मदीने के 12 साल रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और just for the viewers of Madani channel, I would like to invite everyone on one of the tremendous, fantastic event, Islamic event, 2014, 30th November, 5 p.m. Insha'Allah Azza wa Jal, where world-renowned scholar and head of Central Executive Board of Dawat Islami, Haji Muhammad Imran Attari Sallallahu Alaihi Wasallam, will deliver a Sunnah-inspired speech. All are welcomed, Insha'Allah Azza wa Jal. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैम्ब्रिज में, लंदन की इस यूनिवर्सिटी में भी हमारा सिलसिला देखा जा रहा है। शोबा तालीम वहाँ भी मौजूद है। देखें, ये यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त कैम्ब्रिज में, लंदन में हमारे स्लैब है, वहाँ यूनिवर्सिटी के तलबा के पास उम्मीदें गए होंगे, टीचर्स के पास गए होंगे, वहाँ इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत देने गए। और 30 तारीख को, 30 नवंबर को लंदन के एक बहुत बड़े एवेन्यू में, लंदन एक्सेल में जो इज्तिमा हो रहा है, जो वहाँ मौजूद है इंग्लैंड में, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जो इंग्लैंड जा सकते हैं, ये अजीम शान इज्तिमा 30 तारीख को आने वाली इतवार को हो रहा है, तो उसमें ज़रूर शिरकत करें। शाम 5 बजे वहाँ शुरू होगा, निगरान शूरा बयान फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह ये इज्तिमा मदनी चैनल पर भी हम बराह रास्त नशर करेंगे। तो इंशाअल्लाह जो यहाँ मौजूद हैं, दुनिया भर में जहाँ कहीं इस्लामी भाई, ज़रूर इस इज्तिमा को भी लाइव देखिएगा। रोज़ाना ही लाइव इज्तिमात के मदनी हलकों के सिलसिले निगरान शूरा के शुरू हो जाते हैं रात देर से, उसमें शामिल हो जाया करें। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
میں آسیہ اطاریہ بابل مدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. میری عرض یہ ہے کہ آپ اپنا سلسلہ 8 بجے رکھ لیں کیونکہ ہمیں دوپہر کو 2:30 بجے دوبارہ سونا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ تو عجیب بات ہوئی نا, آپ کو رات کو بھی سونے کا ٹائم اپنا چاہیے, دوپہر کو بھی سونے کا ٹائم اپنا چاہیے. اب ہم کس کو کب سلائیں, کس کو کب اٹھائیں, کس کو کب دکھائیں, کس کی لائٹ بچائیں, یہ واقعی ہمارے لیے بھی ذہنی آزمائش ہے. لیکن بہرحال ہم اپنے ان سلسلوں کو انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ کر دیں گے تو بچے بعد میں بھی انشاءاللہ مدنی منع مدنی منیا دیکھ سکیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا تاری قادر پراؤ مدینہ تلوریہ ملتان. الحمدللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 شروع ہو چکا ہے. مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بالخصوص اس سلسلہ میں سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ عبدالحبیب بھائی کو جو مدنی پھول ہوتے ہیں اسی سوال سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ سننے سے بڑی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ عز و جل اس سلسلے کو اور تمام سلسلوں کو 11ویں 12ویں ترقی عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, دعاؤں کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ریلا بگٹی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کے سارے سلسلے بہت اچھے ہیں. ذہنی آزمائش ماشاء اللہ مدینہ مدینہ. بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کا. ایک بڑا دلچسپ میسج میرے پاس آیا ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے تعویذات والوں کے نمبر دیکھ کے, کیونکہ ہم خود تعویذات کی مجلس کے تحت کام کرتے ہیں. ہم گھر بیٹھے آپ کے سوال کے صحیح جواب دے رہے ہیں, لیکن جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ تو اب ہو سکتا ہے اب اگلے سوال آپ کو نہ آتے ہوں, انہیں آتے ہوں, تو آپ کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ظاہر ہے یہ بھی یاد رکھیں, میں نے پہلے بھی سلسلے کے شروع میں عرض کیا تھا, جواب ہر سوال کا جواب اسی وقت ذہن میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے انہوں نے سب پڑھا ہو, سب یاد کیا ہو, لیکن مستحضر ہونا, اسی وقت حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. اور بعض اوقات لائیو سلسلہ ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. تو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, جیتنے ہارنے کے لیے نہیں, ہم کسی طرح اپنے ناظرین تک علم دین پہنچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آئیے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. پھر انشاءاللہ 2 سیگمنٹس باقی ہیں اور بڑا دلچسپ اب جو سیگمنٹ ہے اور وہ ہے فقہی پہیلیاں. انشاءاللہ وہ اب آپ سنیں گے اور اپنی معلومات میں مزید اضافہ کریں گے. صلو علی الحبیب. جی فقہی پہیلیاں, بڑے زبردست دلچسپ سوالات. دیکھتے ہیں صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں. یاد رہے صحیح جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر ملیں گے. آپ اگر کوئی اشارہ مانگیں گے ہم ایک اشارہ دے دیں گے, مگر پھر 2 نمبر ملیں گے. لیکن اگر آپ نے جواب غلط دیا تو آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 26 نمبر ہیں ہمارے تعویذات عطاریہ والوں کے اور 33 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے. پہلا سوال, وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں؟ وہ پانی کون سا ہے جو پاک ہے مگر وضو کرنا جائز نہیں؟ مستعمل پانی. آپ اگر اشارہ لے لیتے تو شاید ایسا اشارہ ملتا جو آپ کو آپ کے جواب تک پہنچا دیتا. غلط جواب آپ کو ٹوٹل 4 نمبر سے محروم کر دیتا ہے. لیکن گھبرائیں نہیں, جواب آپ نے صحیح دے دیا ہے, جواب بالکل درست ہے. وہ پانی جو مستعمل ہو جاتا ہے, جو یوز کر لیا جائے, اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں, حالانکہ وہ پاک ہے. بڑا انٹرسٹنگ اور ٹوسٹنگ کوسچن تھا, مگر جواب دے دیا. باری ہے تعویذات عطاریہ والوں کی. وہ کون سی صورت ہے جس میں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, حالانکہ استقبال قبلہ یہ نماز کی شرط ہے, مگر وہ کون سی صورت ہے کہ بندہ جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھے, نماز پڑھنا جائز ہے؟ ایسی صورت کہ جس میں نہ تو اسے کوئی قبلے کا تعین کرنے والا موجود ہونا, خود اس کو قبلے کا یہ تو ایک سفر میں یا کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو, یہ وہ صورت بھی نہیں ہے. پھر آپ کو موقع مل رہا ہے, سوچئے, یہ وہ صورت نہیں ہے. کون سی ایسی صورت ہے جس میں جس طرف چاہیں
रुख करके नमाज पढ़ें, नमाज हो जाएगी। हरम में जी, हरम पाक हर जी क्या ले लें? हरम से आपकी क्या मुराद है? काबा शरीफ। हाँ, तब पूरे तफसील बताए ना। काबा मुबारक के अंदर काबा शरीफ जी, काबे शरीफ के अंदर अगर नमाज पढ़ेंगे तो किसी भी तरफ चाहें ये नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी। बिल्कुल सेकंड खत्म हो रहा था जब इन्होंने जवाब दिया, हरम कहा फिर काबा कहा। मजलिस फैसला करे कि इस वजाहत से वो मुतमईन है। जी जनाब, मुतमईन है, 4 नंबर दिए जाते हैं। चले जनाब, बारी है हमारे शोबा तालीम वालों की। वो कौन सी सूरत है कि कायदा ऊला में भूल कर सीधा खड़ा होने के बाद भी बैठ जाना वाजिब है? कायदा आला में कोई ना ऊला में ना बैठे और खड़ा हो जाए सीधा, मगर अब वाजिब है कि दोबारा बैठ जाए। वो कौन सी नमाज में सूरत होती है? इशारा दीजिए। ये 2 सूरतें हैं, एक जमात के दौरान आती है और एक गैर जमात के दौरान भी आती है। टाइम आपका खत्म हो गया है जनाब। अब ये सुन लीजिए, अगर आप फर्ज पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं या वाजिब नमाज पढ़ रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, तब तो आप अगर खड़े हो गए दूसरी रकात में बैठे बगैर, भूल कर तीसरी रकात में सीधे खड़े हो गए, अब आप नहीं लौटेंगे, नहीं वापस आएंगे कायदे की तरफ। लेकिन अगर आप नफल पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप खड़े हो जाएं तीसरी रकात में, तो अब आप फिर लौटेंगे, क्योंकि नफल का हर कायदा कायदा अखीर है, पहली बात। और अब जो वाजिब वाली सूरत है वो क्या है कि जब मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो कायदा ऊला में अगर भूल कर सीधा खड़ा हो जाए, इमाम साहब बैठे हैं, तो जाहिर है उसको वापस लौटना पड़ेगा और जमात के साथ शामिल होना पड़ेगा। ये लौटना वाजिब है, ये बैठ जाना वाजिब है। गलती हो गई है, अब मौका मिल रहा है 4 नंबर हासिल करके फासला कम करने का। बड़े तवज्जो से जवाब देना है। वो कौन सा नमाजी है कि जिसको 5 वक्ती नमाज में अलहम्द शरीफ पढ़ना हराम है? वो कौन सा नमाजी है जिसको 5 वक्ती नमाज में अलहम्द शरीफ पढ़ना हराम है? इशारा दे दें। जमात का कुछ मामला इसमें है। इमाम के पीछे मुक्तदी को अलहम्द शरीफ पढ़ना हराम है। जब इमाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं तो हमें खामोश रहना होगा, चाहे वो सिर्री नमाज हो चाहे वो जहरी नमाज हो। जवाब इनका दुरुस्त है। 2 नंबर ले लिए हैं इशारा लेने की वजह से। फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे मुकाबला कहां जा रहा है। करीब आता जा रहा है और हमने देखा है कि सफर है मगर अकेले में कभी बंदा अकेला रह जाता है और कोई आगे निकल जाता है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 32 और 37, 5 नंबर का फर्क है। और ये अगर फर्क खत्म करना है, तावीज़ात अत्तारिया वालों को, मैसेज करने वालों को बड़ा अफसोस हो रहा था, शायद उनको कुछ अब सुकून मिल रहा हो। अब देखें आगे कहां तक जाता है मुकाबला। तावीज़ात अत्तारिया के दरमियान वाले इस्लाम में इस तरफ आ जाएं, शोबा तालीम वाले वहां चले जाएं। अब आपका सफर है मगर अकेले। जी अब इसमें आपसे एक एक सवाल बारी बारी किया जाएगा। 12 नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। कोई भी नंबर आपने चूज करना है, उसके पीछे कोई सवाल छुपा होगा, उसका जवाब आपने देना है। सही जवाब 2 नंबर दिला देगा, गलत जवाब कोई नंबर नहीं दिलाएगा। मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि सफर है मगर अकेले। बारी है हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाई से। पहला नंबर आप बताएंगे, 12 नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएं। जी 1 से लेके 12 फरमाइए शोबा तालीम के इस्लामी भाई। 4 नंबर। 4 नंबर कह रहे हैं जनाब। बताइए 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल छुपा हुआ है?
चलें जनाब, बड़ा आसान सवाल आ गया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बीबी फातिमा खातून जन्नत के शहजादे हैं। इसको कहते हैं कन्फ्यूज़न। बाज़ औक़ात बड़ा आसान सवाल जो है इंसान उसको मुश्किल समझने लगता है। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और बीबी खातून जन्नत के यहाँ हसनैन करीमैन की विलादत हुई। शायद कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहे हैं हमारे इस्लाम में। बारी है हमारे तावीज़ात अत्तारिया वालों की। जनाब नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर नंबर है, बताइए कौन सा नंबर आप चूज करेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर बताइए, 2 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सफर है मगर अकेले। तौबा के कितने और कौन से अरकान हैं? तौबा के 3 रुकन हैं, नदामत और गुनाह ना करने का आज़म। तीसरा बताइए। सेकंड्स भी खत्म हो गए हैं। तौबा के 3 अरकान हैं, माजी पर नदामत, हाल में इस गुनाह को छोड़ देना और मुस्तकबिल में उसकी तरफ ना लौटने का पुख्ता इरादा। हमारे पास चूंकि 1.5 नंबर नहीं है, वरना हम आपने चूंकि 3 में से 2 सही जवाब दिए, आपको 1 ही नंबर दे सकेंगे। फिर भी कुछ फासला करीब आया है। बारी है शोबा तालीम वालों की। जी जनाब 11 नंबर। 11 नंबर बताइए, 11 के पीछे कौन सा सवाल छुपा हुआ है? सलातुत तस्बीह में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसकी तादाद बताइए, वो कितनी बार तस्बीह पढ़ी जाती है? सलातुत तस्बीह तो पढ़ी होगी आपने। 300 बार। तो इतना डर के क्यों बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलें। 300 बार। जी हां 300 बार, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सर से बोझ उतर जाता है जब सफर है मगर अकेले में कोई जवाब दे पाता है। बारी है हमारे तावीज़ात अत्तारिया वालों की। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर जनाब। जी 6 नंबर। 6 नंबर बताइए, 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? बताइए आला हजरत की विलादत कौन से महीने में हुई थी? सारे इस्लाम भाई यहां पर खामोश रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत की विलादत का महीना बताएंगे। सफरुल मुजफ्फर। 25 सफरुल मुजफ्फर को आला हजरत का उर्स होता है। इमाम अहले सुन्नत की विलादत 10 शव्वालुल मुकर्रम को हुई थी। जवाब आपका गलत हो गया है। जनाब बारी है हमारे शोबा तालीम के तीसरे इस्लाम भाई की। जी जनाब नंबर दिखाइए इनको स्क्रीन पर। 9 नंबर। 9 नंबर। 9 नंबर के पीछे दुआ में हाथ उठाने के कोई भी 2 आदाब बताएं। आज तो वैसे ही बड़ी दुआएं मांगी होंगी। दुआ के उठाने के आदाब में से है कि इसकी हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो, और या तो फिर ये कंधे की सीध में हो या सीने की सीध में, या इतने बुलंद हो कि इसकी बगलों की सफ़ेदी जाहिर हो रही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है तावीज़ात अत्तारिया वालों की। नंबर बताइए स्क्रीन पर। 7 नंबर। 7 नंबर बताइए, 7 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जमीन और आसमान को कितने दिन में बनाया गया? जमीन और आसमान को कितने दिनों में अल्लाह ताला ने बनाया? 1 दिन में। जी 1 दिन। अल्लाह ताला ने 4 रोज में जमीन और 2 दिन में आसमान बनाया। जवाब ये गलत हो गया है। बारी है शोबा तालीम वालों की। पहला सवाल होगा फिर शोबा तालीम वालों से। नंबर्स बताइए स्क्रीन पर, कौन कौन से बाकी रह गए? जी 3 नंबर।
3 नंबर, बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? आइम्माए अरबा के नाम बताएं। माइक पर बताएं, मुझे ना बताएं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 1.5 नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम इसलिए आपको 1 नंबर देंगे। साहब ये नाम तो नहीं है? कहा इनके नाम तो अब नहीं है, लेकिन इन नामों से ये मशहूर हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का कोई नाम बताएगा यहां पर? चले नाजरीन देखें, आपको भी पता है कि नहीं, जरा घर में एक दूसरे से सवाल करें। इमाम आज़म अबू हनीफा के हम पैरोकार हैं, हनफी कहलाते हैं। आइए सुनते हैं आज इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम क्या है। जी, कौन सी किताब देंगे तोहफे में? इनको नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सजाएं। हाय हाय, बड़ी प्यारी किताब, फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और बड़ा इसके अंदर मवाद है। चले माशाल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम देखें कौन बताते हैं। ये इस्लामी जी, नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला। हजरत नोमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें फिर 1 नंबर हम देंगे हमारे तावीज़ात अत्तारी शोबा तालीम वालों को। जी, तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई, आपकी बारी। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। 5 नंबर। 5 नंबर, बताइए 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो एक जंग के नाम पर है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक जंग हुई थी और उस जंग के नाम पर कुरान करीम की उस सूरत का नाम है सूरह अल अहज़ाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले बारी है हमारे शोबा तालीम के इस्लाम भाई की। नंबर बताइए। 10 नंबर। 10 नंबर। जी, बताएं सई किसे कहते हैं? सई किसे कहा जाता है? 7 बार जो चक्कर लगाए जाते हैं। आप थोड़ा सा जोर से तो कहें। 7 बार जो चक्कर लगाए जाते कहाँ हैं। चक्कर लगाए? सफा मरवा। आप उम्रे पर गए? नहीं गए। अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी हाजिरी अता फरमाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सफा और मरवा के दरमियान जो 7 चक्कर लगाता है उसको सही कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले जनाब, बारी है हमारे तावीज़ात अत्तारिया वालों की। कौन सा नंबर देंगे आप? बताइए। 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर बेचारा बहुत देर तक अकेला रह जाता है। बताइए 1 के पीछे क्या है? जब ही नहीं बताते, इतना मुश्किल सवाल आप 1 नंबर के पीछे रखते हैं। जानवर को ज़िबाह करने में कितनी रगों का कटना जरूरी है? 4 रगों। जी, ज़िबाह की 4 रगों में से 3 रगों का कट जाना काफी है। अगर चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा भी कट गया तो जानवर हलाल है। जवाब इनका दुरुस्त मान ले भाई। जी, चारों कट जाए तो भी दुरुस्त है, लेकिन कम से कम 3 का कट जाना जरूरी है। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। चले भाई, अब हमारी बारी है शोबा तालीम के आखिरी इस्लाम भाई की। जी, 2 नंबर रह गए। 12 नंबर। 12वीं का 12 नंबर, बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर काबे की यादें ताजा होंगी। बताइए, काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला बना है उसे क्या कहते हैं? मीज़ाब रहमत। उसे मीज़ाब रहमत कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको जल्दी जल्दी उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। और मेरे नाज़रीन, एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊं कि ये जो परनाला है, सोने का जो परनाला है, ये बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो चेहरा अनवर है, जो रोज़ा अक़दस है, जो मवाजा शरीफ है, जिस तरफ वो है, ये परनाला उसी डायरेक्शन की तरफ गोया इशारा करता है। और इमाम अहले सुन्नत ने गालिबन एक बार इसी मीज़ाब रहमत को देखा होगा, फिर इस रुख को देखा होगा, और क्या इश्क भरा शेर लिखते हैं। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह ताला वो मनाजिर हमें बार बार देखना नसीब फरमाए। आखिरी सवाल है, और ये सवाल है
جو نمبر باقی رہ گیا ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ نمبر ہی ایک بچا ہے. بتائیے اس کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ 8 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے 3 بیماریوں کو مکروہ نہ رکھو. بتائیے وہ بیماریاں کون سی ہیں؟ یعنی ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسے برا نہیں جاننا چاہیے. بخار, خارش, مزید سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو آدھا دے دیتے. زکام, خجلی اور آشوب چشم, یہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جس کو مکروہ نہیں جاننا چاہیے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں, ہم نے اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے اور پھر آج کا سلسلہ اختتام کرنا ہے. آئیے سلسلے کے اختتام پر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, مقابلہ کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. کوشش بہت کی تعویذات عطاریہ والوں نے, مگر 37 نمبر حاصل کیے, 46 نمبر حاصل کر لیے شعبہ تعلیم والوں نے. کل یاد رہے جامعۃ المدینہ والوں نے 50 نمبر حاصل کیے تھے, شعبہ تعلیم والے 46 نمبر حاصل کر کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے ہیں. ہمارے تعویذات والے بھی غمزدہ نہ ہوں, ابھی آپ مقابلے سے باہر نہیں ہوئے. ایک موقع ہر مجلس کو ایک بار, ہر ٹیم کو ایک بار پھر ملے گا. کیسے ملے گا سلسلے میں آخر میں بتائیں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں کل کن کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہوگا مکتبۃ المدینہ سے. جی, ایک طرف آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں اور ایک طرف مکتبۃ المدینہ. دونوں ہی بڑے پیارے شعبے, بلکہ یوں کہیں انٹرنیشنل شعبے ہیں. ساری دنیا میں مکتبے کے بھی چاہنے والے, آن لائن سے پڑھنے والے. اب کل دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسا رخ اختیار کرتا ہے, کون پہنچتے کوارٹر فائنل میں. رب کریم سے دعا ہے آج جو سوالات سنے اس میں جو معلومات حاصل کی, ان معلومات کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ, السلام علیکم. ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. السلام علیکم. ماشاءاللہ, بڑی بڑی آواز میں بولا کریں بھائی. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مقابلہ بہت اچھا کیا, حوصلے میں رہے انشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. The knowledge